السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر اسٹوریز ود راہل یوٹیوب چینل پہ۔ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے ایک ضلع اندور کا ہے۔ سہیل صاحب بہت ہی اچھی زندگی اور پرسکون بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور ان کا پروموشن ہو جاتا ہے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ان کے امی ابا کو بھی ان پر بہت فخر تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وقت پر وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سہیل صاحب کی شادی کو 5 سال بیت گئے، پر سہیل صاحب کو اولاد کی خوشی ابھی تک نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کافی علاج کروانے کے بعد بھی کوئی فائدہ دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، تو ساری امید ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح 10 سال ہونے کو آئے، پر وہ بھی اولاد کی خوشی سے محروم تھے، اور اسی آس میں ان کے والدین اپنے پوتا پوتی کی خوشی دیکھنے کی آس لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد سہیل صاحب کے اوپر قدرت مہربان ہوئی اور ان کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ سہیل صاحب اور ان کی بیوی کی خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، مانو انہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ سہیل صاحب کو اس وقت اپنے مرحوم والدین بہت یاد آ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا اور وہ خوشی کا دن بھی آ گیا جب سہیل صاحب کے گھر کا وارث اس دنیا میں آ گیا۔ ان کے تو مانو زمین پر پیر ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ پورے اسپتال میں مٹھائی بانٹی گئی، سارا گھر پھولوں سے سجایا گیا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی کری گئی۔ سہیل صاحب کا بیٹا بہت خوبصورت تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، کالے ریشم جیسے بال اور گوری رنگت میں کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ واقعی اتنے لمبے صبر کا پھل ہی ملا تھا۔ وقت نکلتا ہی گیا۔ اب ان کا بیٹا 10 سال کا ہو چکا تھا۔ جو کوئی دیکھتا اس کی آنکھوں کی تعریف کرتے نہ رکتا۔ سہیل صاحب کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑا سا ہرا بھرا باغیچہ تھا۔ سہیل صاحب نے اپنے بیٹے کا نام ثاقب رکھا تھا۔ ثاقب اکثر اس باغیچے میں کھیلنے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے، ثاقب باغیچے میں کھیل رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک بلی کے بچے پر پڑی۔ وہ بلی کا بچہ سفید رنگ کا تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ باغیچے میں لگے جھولے پر بیٹھا مانو ثاقب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ثاقب کو بھی وہ بہت پیارا لگا اور ثاقب جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے، وہ بلی کا بچہ بہت ہی پھرتی سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ کہیں دکھائی نہیں پڑتا۔ اگلے دن ثاقب جب اسکول سے گھر واپس آتا ہے تو اسے پھر اسی بلی کے بچے کا خیال آتا ہے اور وہ باغیچے میں دوڑ کر جاتا ہے۔ اس کی نظریں اس بلی کے بچے کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی وہ بچہ ایک پھول کی کیاری میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ثاقب اس کے پاس جاتا ہے، اسے پچکارتا ہے۔ اس بار وہ بلی کا بچہ کہیں بھاگ کر نہیں جاتا۔ کچھ دنوں میں وہ بلی کا بچہ ثاقب سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ ثاقب کا دل اسکول میں نہیں لگتا تھا، بس اسے گھر پہنچنے کا انتظار رہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیلنا بند کر دیا تھا۔ اب اس کا ایک دوست صرف وہ بلی کا
بچہ ہی تھا، اسی کے ساتھ سارا وقت بیت جاتا تھا۔ ایک بار ثاقب جھولے پر بیٹھا تھا اور بلی کا بچہ بھی اسی کے ساتھ تھا۔ تبھی اچانک جھولے کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اور ثاقب جھولے سے گر پڑتا ہے۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ اب ثاقب ڈر جاتا ہے کہ کہیں امی سے اسے بہت ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ وہ بلی سے کہتا ہے کہ بلی، اب تو مجھے امی سے بہت ڈانٹ پڑے گی، میں کیا کروں؟ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگتا ہے۔ ایک تو چوٹ کا درد، اوپر سے امی کی ڈانٹ۔ اتنے میں بلی دوڑ کر آتی ہے اور ثاقب کی طرف دیکھتی ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، اور پھر ثاقب کے ہاتھ کا زخم چاٹنا شروع کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زخم غائب ہو جاتا ہے، مانو کہ جیسے کبھی وہاں کوئی زخم رہا ہی نہ ہو۔ لیکن ثاقب اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتا۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گا تو سب اس کو ڈانٹیں گے اور اس کی بات پر کوئی یقین بھی نہ کرے گا، بلکہ بلی کو بھی اس باغیچے سے بھگا دیا جائے گا۔ دھیرے دھیرے وقت بھی گزرتا رہا۔ اب ثاقب بھی جوان ہو گیا تھا اور بلی کا وہ بچہ اب بڑا ہو گیا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کبھی گھر کے اندر نہیں آتا تھا، وہ باغیچے میں ہی رہتا تھا۔ ایک بار ثاقب کی خالہ اور خالو اپنی بیٹی، جس کا نام نازنین تھا، اسے لے کر ان کے گھر رہنے آتے ہیں۔ وہ لوگ جے پور کے رہنے والے تھے۔ دراصل ان کا اصل مقصد تو اپنی بیٹی نازنین کے لیے ثاقب کا رشتہ مانگنا تھا۔ اسی دوران ثاقب کو نوکری کے انٹرویو کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ ثاقب اپنا سامان پیک کرتا ہے اور سوچتا ہے جانے سے پہلے ایک مرتبہ بلی سے مل لے۔ اس کی ٹرین کا وقت رات 10 بجے کا تھا۔ یہ سوچ کر وہ گھر کے باغیچے میں جاتا ہے۔ وہاں گھر کے سبھی لوگ کھانا کھا کر بیٹھے تھے اور چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ ثاقب باغیچے میں جا کر بلی کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تبھی نازنین اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے چائے کی پیالی دینے لگتی ہے اور کہتی ہے، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم تو ادھر کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں۔ اسی وقت جانے کہاں سے وہ بلی آتی ہے اور اچھل کر نازنین کے ہاتھ پہ کاٹ لیتی ہے، اور نازنین کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاتی ہے اور اس کے پیر پر ساری گرم چائے پلٹ جاتی ہے۔ اب اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا اور اس کے پیر پر گرم چائے گرنے کی وجہ سے اس کا پیر بھی جل گیا تھا۔ نازنین زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے۔ سب لوگ وہیں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ نازنین کو خاموش رہنے کے لیے ثاقب کہتا ہے، لیکن وہ تو دہاڑے مار کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بلی نے مجھے کاٹا ہے، یہ جنگلی بلی ہے، مجھے کاٹ کر یہیں کہیں چھپ گئی ہے۔ سہیل صاحب اور ان کی بیوی بھی گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا ہوتے دیکھ کر شرمندہ ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال ثاقب کی ٹرین کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سفر کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر نازنین کے والد سہیل صاحب کو رائے دیتے ہیں کہ گھر میں جنگلی بلی کا ہونا اچھا نہیں ہے، یہ تو کسی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ سہیل میاں آپ باغیچے کی گھاس کٹوا دیجئے، یہ بلی اپنے آپ ہی وہاں سے چلی جائے گی۔ اور سہیل صاحب نے ایسا ہی کروایا۔ مہمان کی بات کیسے ٹھکراتے، اور ٹھیک بھی تھا، جنگلی بلی گھر میں تھی،
کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ آخر کار باغیچے کی ساری گھاس کٹوا دی گئی۔ ثاقب جب واپس لوٹ کر آیا تو اس کی نوکری پکی ہو گئی تھی، لیکن جب اس نے باغیچے کو دیکھا تو آگ ببلا ہو گیا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے بلی کسی کو بھی نہیں دکھائی دی۔ جب ثاقب سے نازنین کے رشتے کی بات کی جاتی تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے اور بات ٹال کر کہتا ہے ابھی میری نئی نئی نوکری ہے اور مجھے اگلے ہفتے ہی جوائننگ کرنے جانا ہے۔ پھر اگلے ہی ہفتے وہ جوائننگ کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن بلی اس کے ذہن میں ابھی بھی تھی۔ اور بچپن کا واقعہ بھی کہ بلی نے اس کا زخم چاٹ کر ٹھیک کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ثاقب کا دل دوسرے شہر میں لگ ہی گیا اور بلی بھی اب اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اپنے آفس میں ساتھ کام کرنے والی ایک کلیگ اسے بہت پسند تھی۔ اس کا نام نائلہ تھا اور وہ اپنے والدین سے موقع دیکھ کر شادی کی بات کرنے ہی والا تھا۔ بہرحال سنیچر کی رات تھی اور اتوار کی صبح ثاقب کو گھر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ سب کے لیے تحفے لے لوں۔ یہ سوچ کر وہ رات کو بازار کے لیے نکلتا ہے۔ تحفے لینے کے بعد اس کی نظر ایک مٹھائی کی دکان پر پڑتی ہے اور وہ مٹھائی لینے کے ارادے سے دکان پر جاتا ہے اور مٹھائی خریدنے لگتا ہے۔ تبھی ایک محترمہ جو کہ برقع پوش تھیں وہاں آتی ہے اور مٹھائی لینے لگتی ہے۔ ثاقب کے پاس دکاندار کو دینے کے لیے چینج کم پڑ جاتا ہے۔ تبھی وہ برقع پوش محترمہ ثاقب سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں اور آپ مجھ سے چینج لے لیجئے۔ وہ تھوڑا ہچکچاتا ہے پھر مان جاتا ہے۔ دکان کے باہر نکلتے ہی وہ برقع پوش محترمہ سواری کا انتظار کرنے سڑک کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ثاقب کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے؟ رات کافی ہو چکی ہے، چلیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر پائیں اور اعتراض نہ ہو تو۔ وہ دھیرے سے ہنستی ہے اور کہتی ہے اگر بھروسہ نہ ہوتا تو آپ کے شہر میں آپ سے ملاقات کیسے ہوتی اور نہ ہی یہاں ہم ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی سڑک کے کنارے ایک نہر دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ 2 منٹ رکیں، مجھے تھکان اور سستی محسوس ہو رہی ہے، میں پانی سے ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ ثاقب وہیں رک جاتا ہے۔ ایک لمحے کے بعد وہ محترمہ ثاقب کے سامنے تھی اور ثاقب اسے دیکھ کر غش کھا کر گرنے ہی والا تھا۔ اتنی حسین و جمیل خوبصورت عورت تو اس نے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ کبھی تصور بھی کیا تھا۔ سفید رنگت، کالی زلفیں اور کالے رنگ کی ساری وہ پہنے ہوئے تھی۔ ایک دم سے ثاقب کے ہوش بحال ہوتے ہیں۔ وہ سکتے کی کیفیت سے باہر آتا ہے۔ وہ عورت کہا لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اتنا حیران کیوں ہو مجھے دیکھ کر؟ خیر اب تمہیں گھر جانا چاہیے، میں بھی چلتی ہوں۔ تبھی ثاقب جانے کے لیے مڑتا ہے۔ چونک کر اس کی آواز پر
رکتا ہے۔ وہ محترمہ کہتی ہے ثاقب سے کہ میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی سفید رنگ کی بلی کو مارنا مت۔ اور یہ کہہ کر وہ عورت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ثاقب عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ گھر آتا ہے اور بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور لیٹتے ہی اس محترمہ کا خیال اس کے حواسوں پر چڑھنے لگتا ہے، اور اسی بیچ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تبھی اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ سہلا رہا ہے۔ اتنے میں وہ نیند کی جھنجھلاہٹ میں اپنا ہاتھ کس کے جھٹک دیتا ہے، اور اس کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سفید بلی تھی۔ وہ بلی اسے گھور رہی تھی۔ ثاقب کو لگا کہ اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ بار بار بلی کو بھگانے کے لیے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہے۔ وہ بلی وہاں سے جا چکی تھی، اور ثاقب کا ہاتھ کام کرنا بند کر چکا تھا، اور ایک ایک کر کے سارا واقعہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کافی علاج کے بعد بھی اس کا ہاتھ ٹھیک نہ ہو پایا۔ اس کی نوکری چلی گئی اور اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ میرے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مرئی مخلوق اگر کسی پر عاشق ہو جاتی ہے تو اس کی جان لے کر ہی جاتی ہے، یا اس کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے کبھی کسی بلی کو مارنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ کوئی غیر مرئی مخلوق بلی کی صورت میں آئی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اپنے واقعے بھی ہمیں بھیجتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے چینل پہ چلائیں، تو آپ ای میل پہ لکھ کر یا وائس میسیج میں ریکارڈ کر ای میل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر میرا ای میل ایڈریس آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگلے واقعے کا انتظار کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح سے واقعے آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔